ایک دفعہ کی بات ہے، ایک راج کی جھیلوں سے چاروں طرف برف چڑھی ہوئی پہاڑوں والے ایک بادشاہی علاقے میں ایک دلکش اور دلفریب شہزادی جس کا نام سرافینا تھا۔ یہ عجیب طاقت تھی کہ اسے برف اور برف کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت تھی اور وہ گرمی بھی لا سکتی تھی۔ اس کی ہنسی سے ہمیشہ جھلکتے برف کے ٹکڑے بن جاتے اور اس کے چھونے کی مدد سے وہ مخصوص شکلوں کو بنا سکتی تھی۔ مگر اس کی عجیب طاقت کے باوجود سرافینا کو گہری تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ عوام اس کی قابلیتوں کی تعریف تو کرتے تھے لیکن اس سے فاصلہ برقرار رکھتے۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کی قابلیتیں برف کی لعنت نہ لے آئیں۔ سرافینا دوستی کی تلاش کرنے کے لیے محنت کرتی رہی۔ ایک سردی کی شام میں جب وہ جادوئی جنگلوں میں سیر کر رہی تھی، اس نے ایک دلچسپ منظر دیکھا۔ ایک نوجوان مسافر جس کا نام لیو تھا، سردی میں گم ہو گیا تھا اور ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ سرافینا کا دل رحم دلی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لیو کو قصر میں پناہ اور گرمی دینے کا فیصلہ کیا۔ لیو سرافینا کی قابلیتوں کو دیکھ کر دلچسپی رکھنے لگا اور اس کی گرمی اور دوستی میں مہو ہو گیا۔ وہ دنوں کو جادوئی مناظر کی تلاش میں گزارتے رہے، برف کے قلعوں کو بناتے اور منجمد جھیلوں پر پھسلنے والے جھولے بناتے۔ ان کی دوستی ہر لمحے کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی، لیکن ان کی خوشی مختصر رہی کیونکہ ایک قدیم جادوگرنی کی لعنت علاقے پر ٹھہر گئی تھی۔ ایک شیطانی چڑھائی کا شکار ہونے کے باوجود سرافینا نے ایک خطرناک مقصد پر روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اپنی ہمت اور لیو کے ساتھ اس کی دوستی کی طاقت کی ہدایت میں سرافینا نے جادوگر کا مقابلہ کیا۔ رحم و محبت سے بھرے دل اور برف کی طرح ہلکے ہاتھ سے سرافینا نے جادوگرنی کے دل کو پگھلا دیا، لعنت کو توڑا اور علاقے کو ہم آہنگی کی جانب لوٹایا۔ عوام خوشی سے جشن منانے لگے۔ سرافینا نے یہ سیکھا کہ حقیقی طاقت نہ صرف ان کی قابلیتوں میں نہیں بلکہ جو دوستیاں انہوں نے بنائی اور انہوں نے جو نبھائی اور جو انہوں نے ایک ساتھ ٹائم کو بانٹا اور مہربانی میں ہے۔ اور جب دھیرے دھیرے سردی پگھلتی گئی تو سرافینا اور اس کی مملکت نے ایک ساتھ خوب جشن منایا۔